السلام علیکم، آپ دیکھ رہے بریکنگ بیریئرز میں ہوں محمد مالک۔ ایک بار پھر لگ رہا ہے کہ تلخی بڑھ رہی ہے۔ چیف سیکرٹری کے معاملے میں خیبر پختونخوا میں ایک بحث چل پڑی ہے۔ وہاں کے چیف منسٹر صاحب نے لکھ دیا ہے وفاق کو کہ ہماری مرضی کا آفیسر دیں اور جو پریزنٹ چیف سیکرٹری ہے اس کو ہٹا دیا جائے۔ انٹرسٹنگلی کنونشن بھی ہے، پریکٹس بھی ہے کہ 3 کا پینل جاتا ہے فیڈرل گورنمنٹ کو اور پرائم منسٹر کا فیصلہ ہوتا ہے کہ کون چیف سیکرٹری لگے گا وہاں پہ۔ لیکن اس باری انہوں نے پینل بھی نہیں دیا، انہوں نے ایک ہی نام دیا ہے شہاب علی شاہ صاحب کا، جو پہلے بھی ایڈیشنل سیکرٹری انٹیریئر ادھر رہے ہوئے ہیں، ایڈیشنل چیف سیکرٹری رہے ہوئے ہیں کے پی میں ڈیورنگ پی ٹی آئی گورنمنٹ ڈیز، تو وہ ان کے فیوریٹ آفیسر ہوں گے۔ تو دوسرا کنفرنٹیشن بن رہی ہے۔ دوسری عمر ایوب صاحب نے بھی پورا ایک منترا وہی والا اب شروع ہو گیا جو پہلے خان صاحب کا تھا کہ وہ اوے آئی جی کہتے تھے، یہ بھی اب آئی جیز کے نام پہ پڑ گئے ہیں، یہ بھی ایک جس کو کہتے ہیں ٹیمپریچر بڑھنا شروع ہو گیا۔ پھر آج جو پابندی لگی ہے ڈیالہ جیل میں، اس کا بھی سارا ملبہ اب پی ٹی آئی نے ڈال دیا ہے نئے انٹیریئر منسٹر کے اوپر، محسن نقوی صاحب کے اوپر۔ پہلے ہی بڑا کنٹروورشل تھا جب فارمر کیئر ٹیکر چیف منسٹر کو بنایا گیا، سینٹر میں لایا گیا، تو پی ٹی آئی نے کہا کہ یہ میسیجنگ ہے ہمارے لیے کہ ابھی آپ پہ اور سختی ہوگی، بیکاز ان کا سٹانس یہ ہے کہ پنجاب میں بہت زیادہ سختی ہوئی۔ دوسری طرف پولیٹیکل آبزرورز میں ایک اور بھی بحث چل رہی ہے کہ کیا وقت آ گیا ہے کہ پی ٹی آئی کو اب کسی مین سٹریم پارٹی کے ساتھ کسی قسم کا ایک بول چال شروع ہونی چاہیے، کوئی الائنس بننا چاہیے۔ جیسے پیپلز پارٹی بڑا فلرٹ کر رہی ہے، زرداری صاحب نے صدر بننے سے پہلے بھی آلیو برانچ دیا ان کو، پھر دوبارہ ایکسٹینڈ کیا صدر بننے کے بعد بھی، اور بات کی کہ پروشما ہونا چاہیے سب کچھ۔ تو کیا پی ٹی آئی چل پائے گی فرنج پارٹیز کے ساتھ اپنے تعلقات رکھ کے، جیسے یہ مسلم لیگ اتحاد والے ہیں، دوسرے ہیں، یہ تو فرنج پارٹیز ہیں؟ کیا الٹیمیٹلی پی ٹی آئی کو بات کرنی پڑے گی ون آف دا مین سٹریم پارٹیز میں اگر مین سٹریم میں کام چلنا ہے؟ دوسری طرف ہم نے دیکھا کہ کانفنٹریشن کا ایک اور بھی آ گیا ہے، اور اینگل بھی آ گیا ہے۔ امین گنڈاپور صاحب کے اوپر ایک الیکشن کمیشن میں ایک فائل ہوئی ہے پٹیشن، جس میں کہا گیا ہے کہ انہوں نے اپنی سرٹن کوئی 700 کچھ کنال کی زمین تھی جو در حقیقت ان کی ہے، لیکن انہوں نے شو نہیں کی ہوئی، کاغذات میں شو کیا ہوا ہے کہ انہوں نے وہ زمین بیچ دی، اور پھر اس کے اگینسٹ انہوں نے ایک لینڈ کروزر بھی لیا، اور وہ ایک سیل ٹرانزیکشن شو کی ہوئی ہے، لیکن ان کے نام پہ ہے۔ ان کا جو جواب آیا ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ نامنل میرے نام پہ ہے، اصل اونر وہی آدمی ہے دوسرا، اور وہ جب کہے گا تو میں ٹرانسفر کر دوں گا۔ تو اس کے اوپر جو کمشنر ہیں درانی صاحب، انہوں نے لکھا ہے کہ پریلیمنری آرگومنٹس میں اٹ نیڈس کنسیڈریشن آن میرٹس۔ تو کیا ہم ایک نئی موو دیکھ رہے ہیں ڈسکوالیفیکیشن کی علی امین گنڈاپور کی؟ اب 26 مارچ کو الیکشن کمیشن نے اس کی بھی ہیئرنگ رکھی ہے۔ تو ہم دیکھ رہے ہیں موو کاؤنٹر موو سب کچھ ہو رہا ہے کہ کہاں جا کے باتیں رکیں گی، کہاں جا کے یہ معاملہ ٹھہرے گا، کیونکہ 2-3 چیزیں تو نظر آ رہی ہیں۔ ایک میں پروگرام میں بھی بات کر رہا تھا، اور اس سے پہلے بھی کہ سب کا فوکس اس بات پہ تو ہے کہ زرداری صاحب دوبارہ صدر بن گئے ہیں۔ میرا سوال ایک ہی ہے جو میں سب سے پوچھوں اور آج بھی اس کا جواب لوں گا کہ وہ صدر بنے کیوں ہیں؟ وہ پرکس کے لیے تو نہیں بنے، پروٹوکول کے لیے تو نہیں بنے۔ کچھ لوگوں کا خیال تھا امیونٹی ہو جاتی ہے جب آپ کانسٹیٹیوشنل آفس میں ہوتے ہیں، ان کے کیسز میں کوئی ایسی تیزی نہیں تھی۔ تو اس میں ایک انالیسس یہ بنتا ہے کہ وہ اس لیے بنے ہیں کہ ان کا خیال ہے کہ آنے والے دنوں میں ایک پیس میکنگ ایفرٹ ہوگی بٹوین پی ٹی آئی کو اور دوسرے لوگوں کے ساتھ، کسی بڑی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ۔ اور ہمارے ملک میں جو پیس میکر ہوتا ہے وہ کنگ میکر بھی ہوتا ہے۔ تو کیا انہوں نے صدارت کا عہدہ اس لیے لیا ہے کہ کل کو جو نیوٹرل گراؤنڈز یا برج بننا ہے کسی نے پی ٹی آئی اور فوج کے درمیان میں، یا فوج اور پی ٹی آئی کے درمیان میں، کیونکہ بہرحال ان دونوں کو آپس میں بات تو ایک دن کرنا ہوگی۔ دیکھنا صرف ہوگا کہ کون پوزیشن آف اسٹرینتھ سے بات کرتا ہے، کون پوزیشن آف ویکنس سے کرتا ہے۔ بہرحال بات تو ہوگی۔ اور جیسے کل بھی میں آپ سے بات کر رہا تھا، جب ہائی تھی ٹینشنز کی جنرل باجوہ اور عمران خان کے درمیان میں، تو ملاقاتیں ڈکلیئرڈ اور انڈکلیئرڈ کہاں ہوتی تھیں؟ وہ پریزیڈنسی میں ہوتی تھیں۔ سو ایک نیوٹرل پلینگ گراؤنڈ ہے۔ سو کیا ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ زرداری صاحب نے اپنے آپ کو پوزیشن کر لیا ہے کہ آج سے 1.5-2 سال بعد جب یہ ٹف اکنامک ڈیسیژنز بھی لے لیے گئے ہوں گے، جب پورا اس کا ملبہ بھی پڑ گیا ہوگا، ریاکشن بھی آ گیا ہوگا، اور وہ ٹائم ہوگا کہ ایک نیا کوئی سیٹ اپ بنے، اور اس کے لیے وہ آج پریزیڈنسی میں چلے گئے ہیں۔ تو میرے لیے سب سے امپورٹنٹ سوال آج ہے، جس کا میں جواب لینے کی کوشش بھی کروں گا،
کہ کیا زرداری صاحب صدر پروٹوکول کے لیے بنے ہیں یا ان کی نظر 1.5-2 سال کے بعد جو چیزیں لائکلی آؤٹ کم ہے وہ. کیونکہ ایک چیز رہ گئی ہے اب جس پہ میرا خیال ہے کہ بہت زیادہ ٹرننگ پوائنٹ ہوگا پاکستان کی پالیٹکس میں, اور وہ ہے جو معاملہ چل رہا ہے سویلینز کا مارشل لاء کورٹس کے اندر جو ٹرائل چل رہے ہیں. میری اطلاع کے مطابق 12-13 کیسز تو بالکل کمپلیٹ ہو چکے ہیں, لیکن سپریم کورٹ کا جو آرڈر تھا اس میں فیصلے اناؤنس کرنے سے روکا گیا ہوا ہے. اب ہم اسلام آباد میں یہ بھی سن رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ لا میکنگ بھی نہیں آ جائے, ہو سکتا ہے آرمی ایکٹ میں بھی امینڈمنٹ کر دی جائے ٹو میک اٹ پاسبل. اگر سپریم کورٹ کو ایسی اندیا دیتی ہے کہ شاید وہ یہ نہ الاؤ کرے تو ہو سکتا ہے قانون بھی تبدیل ہو جائے. اگر ایسا ہوتا ہے اور ملٹری کورٹس میں سزائیں ہوتی ہیں May 9 کے سلسلے میں, پھر اس کا پی ٹی آئی کی پالیٹکس میں کیا ٹوسٹ ہوگا اور اس کا نیشنل پالیٹکس میں کیا اثر ہوگا, ان تمام چیزوں پہ بات کریں گے. ہمیں جوائن کیا ہوا ہے فارمر فیڈرل منسٹر فیصل, بہت شکریہ. محسن بیگ صاحب میری سینئر جرنلسٹ, بہت شکریہ آپ کا. مظہر عباس نے ہمیں کراچی سے جوائن کیا ہوا ہے, ان کا بھی بہت شکریہ. فیصل آپ سے شروع کر رہا ہوں اس لیے کیونکہ آپ نے جب شروع میں بڑی اطلاعیں دی کہ جی یہ ہوگا وہ ہوگا, پھر ہم بھی بڑے مذاق بھی اڑاتے تھے, طنز بھی کرتے تھے, بہت سی خبریں ٹھیک ہو گئیں. لیکن میں کل بھی پرسوں بھی آپ کو 1-2 پروگرامز میں سن رہا تھا, آپ کا کہ شاید یہ نظام نہیں چل پائے گا. مجھے تو لگ رہا ہے کہ نظام ابھی چلے گا. سینٹر کے اندر بھی گورنمنٹ ان پلیس آ گئی ہے, پنجاب میں کمفرٹیبل ہے PMLN, سندھ میں پیپلز پارٹی بڑی کمفرٹیبل ہے, PTI KP کے اندر کمفرٹیبل ہے, سندھ پیپلز پارٹی کو تو بلوچستان بھی مل گیا ہے, کانسٹیٹیوشنل آفیسز بھی مل گئے ہیں. پھر سارا جو پولیٹیکل اور امیج کا کیپٹل ہے وہ بھی فوج کا لگ گیا ہے اس کے اندر, اس سیٹ اپ کو لانے میں. کیسے گرے گا, کیسے نہیں چلے گا؟ بہت شکریہ بھائی صاحب. دیکھیں سب سے پہلے تو یہ کہ آپ نے بڑا اچھا تجزیہ کیا کہ گورنمنٹ پلیس ہے, آپ کے پاس مولا جٹ کی صوبہ مولا جٹ بھی آ گئے ہیں, پیرس کا صوبہ بھی آ گیا ہے, اور سٹار پلس کے صوبے کے ساتھ ساتھ بزدار 2 بھی آ گئی ہیں, اور اوپر آئنسٹائن بھی آ گئے ہیں. یہاں تک تو سب کلیئرٹی. اور اس کے اوپر جو بیتاج بادشاہ ہیں ریکنسلیشن کے زرداری صاحب وہ بھی آ کے بیٹھ گئے, اور بالکل رائٹلی سو. جو آپ کا تجزیہ اس کو میں پہلے بھی ایمفسائز کرتا رہا ہوں کہ وہ پروٹوکول کے لیے تو آئے نہیں ہے, امیونٹی ان کو ضرورت نہیں ہے, ان کی امیونٹی بڑی اسٹرانگ ہے, ان کی امیونٹی 14 سال چیک کر لی ہے, ان کا امیونٹی سسٹم بہت زبردست ہے. سو اس کے تحت وہ آئے اسی سے ہی ہیں, اور وہ ریکنسلیشن اپنی کریں گے. جب 1.5-2 سال قریب آ جائے گے وہ ریکنسلیٹ کریں گے, ریکنسلیشن کو آگے بڑھائیں گے, پھر لوگوں کو ساتھ میں لائیں گے. اور آئنسٹائن صاحب کے تجربے اس وقت اور فیل ہو چکے ہوں گے, سائنسدان ہے نا, کیونکہ وہ پاکستان کا کھیلیں گے, وہ اب وہ دیکھیں گے تجربہ کتنا ہوتا ہے. اور دیکھیں میرے لیے ہمارے صاحب کوئی چیز سب سے زیادہ امپورٹنٹ جو یارڈ سٹک ہے وہ صرف اس رمضان کے 15 دن ہے. اس 15 دن میں ان ساری حکومتیں, سارے صوبے, سارے چیمپئن, سارے مولا جٹ, ساری سٹار پلس اور آئنسٹائن اور سب ملا کے, پیرس پورے سب ملا کے, یہ 15 دن کے اندر یہ ڈبل سے بھی زیادہ قیمتیں ہو جائیں گی ایک عام آدمی ہر رمضان میں ہوتی ہے. نہیں سر میری بات سنیں, اس بار تو اتنی زیادہ ایپ بنا لیے گئے ہیں. آپ نے دیکھا ہے کہ آپ نے ایپیسوڈ نمبر 1 سٹار پلس کا دیکھا, دوسرا دیکھا, تیسرا دیکھا, چوتھا دیکھا, چھٹے پہ ہم نے ایپ دے دیا, کنٹرول سسٹم بنا لیے. انہوں نے کہا ہے کہ میں مکے مار کے میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا. آئنسٹائن نے کہا ہے کہ میں تجربہ بھی چلے, بہت مہنگائی ہوگی تو کیا ہوگا. آپ سنیں, جب مہنگائی بہت زیادہ ہو جائے گی تو قوم کو یہ تو پتہ چل جائے گا کہ اس ملک نے جو 16 مہینے میں ہمارے ساتھ کیا ہے ان لوگوں نے, یہ گھٹیا 3rd کلاس فرسودہ بدبودار نظام جو ہے, اور نظام کے تحت جو جمہوریت ہے, اور ان جمہوری چیمپئنز کو پتہ چل جائے گا جو 6 پڑھتے ہیں اور وقت ضرورت 9 پڑھ لیتے ہیں, جن کو بہت شوق تھا جمہوری نظام لانے کا, جس کے آتے ساتھ ہی پیٹرول بڑھ گیا. تو اگر آپ کی اور آپ سب کی پازیٹیوٹی میں لے لوں اور کہوں کہ جی جمہوری نظام بہت زبردست ان پہ سے, یہی وہ گھٹیا طریقہ کار 2018 میں بھی تھا, 2013 میں بھی. کچھ نہیں ہوگا, آپ اسی طرح بندر باڑ میں چلتے رہیں گے. تو فیملی کوآپریشن باپ کی جاگیر ہے پاکستان, تو کوئی غریب کے لیے تھوڑی بنا ہوا ہے پاکستان, یا غریبوں کے لیے تھوڑی ہے. اسٹرکچر تو چلے گا نا, تو اسٹرکچر چلے گا نا. 1.5-2 سال بعد سب تھک تھکا جائیں گے, دھکا پڑ جائے گا, گر جائیں گے, وہ نئے آ جائیں گے, وہ 12-14 مہینے وہ چلا دیں گے, اور پھر اس کے بعد ایک نظام آئے گا, ایک الیکشن ہوگا جس میں لوگ ایمرج ہوں گے, صاف ستھری شکلیں نظر آئیں گی اس میں. انہی گندے لوگوں میں سے اچھے لوگ نظر آئیں گے. 2 سال بعد 2.5 سال بعد نئے الیکشن آپ کو نظر آتے ہیں. 2-2.5 سال کے بعد تو 2-2.25 سال کے بعد پھر آئیں گے, چینج آف گورنمنٹ نظر آتی ہے. چینج آف گورنمنٹ ہوگی, سال سال وہ چلا لے گی, 3 سال کا پورا پیکیج ہوگا سب کو. یہ سارے اقتدار کے ایکسپائرڈ لیڈرز جو ہے یہ سائڈ پر ہو جائیں گے, ان کا یہ آخری اقتدار ہے, اس کے بعد کوئی اقتدار کبھی بھی نہیں ملے گا. ٹھیک ہے, اور یہ کلیئرٹی بھی ہے, اسی لیے آپ نے تصویریں بھی چھپانا شروع کر دی ہے جو بوری اور کمبل اور لفافوں پہ اب آگے نظر آئے گی.
اور گلی گزے گی پولیٹیکل پارٹیز بن جائیں گی. سو ہیونگ سیڈ دیٹ میری بڑی کلیئرٹی اس کے اندر کہ دیکھیں $24 بلین عمران خان کی صلح نہیں ہوگی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. دیکھیں آج کے دن تو وہ صرف چاند پہ حکومت بنا سکتے ہیں, اور ان کی جو باتیں ان کی حرکتیں ہیں جو ان کی پارٹی کی اور جو ریکنسیلیشن کے ہٹ کے مولا جٹ کی جو سیاست ہو رہی ہے, اور میں بہت پہلے سے کہہ رہا ہوں کہ مجھے کے پی کے سی ایم پرابلم میں نظر آ رہے ہیں, ناٹ اونلی الیکشن کمیشن کے تھرو, ادروائز بھی کہ ایک ان کے لیے پروٹیکشن کھڑی ہوگی سی ایم کو بچانے کے لیے پولیس, ایک آئے گی ان کو وانٹڈ لینے کے لیے پولیس, اس کلیش کے بیچ میں سول آرم فورسز بیچ میں آئیں گی, ایف سی اور رینجرز بلائی جائے گی, بلڈ شیڈ ہوگا, خون گرے گا, یہی وہ سب چاہتے ہیں. تو اگر یہی وہ خون گرانا چاہتے ہیں, میں پہلے وہی سوال اپنے باقی دونوں پینل سے کرنا چاہتا ہوں. بیگ صاحب کیوں صدر بنے ہیں زرداری صاحب, وائی؟ دیکھیں پالیٹکس میں یہ پاور پالیٹکس ہے, ان کو پاور چاہیے تھی. وہ شروع میں تو جب 16 ماہ کی یہ حکومت بنی تو وہ پرائم منسٹر بننا چاہتے تھے. کچھ قوتوں نے ان کو میسیج دیا کہ آپ پرانی والی سیٹ پہ چلے جائیے, وہ اس وقت نہیں مانے, وہ نہیں ہو سکا. ابھی یہ جو نیگوسیشنز ہوئی ساری کیسے ڈیوائیڈ ہوگا اور کیا کس کے حصے میں آئے گا, ان کے حصے میں یہی تھا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ صدر پاکستان ان کے لیے سوٹ بھی کرتا ہے. ایک ایسی جاب ہے جو سیریمونیل تو کہہ سکتے ہیں لیکن بڑی پاورفل جاب ہے, اور آپ مین سٹریم پالیٹکس میں رہتے ہیں ہر وقت. اور جو اس سارے الیکشن کے دوران جو کچھ بھی ہوا اس کے سب سے بڑی بینیفیشری جو ہے وہ پیپلز پارٹی ہے, اور انہوں نے جو کچھ حاصل کیا وہ عام. کل کو برج بن سکتے ہیں, بن سکتے ہیں. زرداری صاحب میں یہ کوالٹی ہے, اور ویسے بھی جو لوگ سمجھتے ہیں جرگہ کرنا یا جرگے میں بیٹھنا, وہ یہ چیزیں کر سکتے ہیں, اور ان میں ایبلٹی ہے کہ وہ لوگوں کو اکٹھا کر سکیں. اور جو ریزولوشن لیکن تب یہ اکٹھا کریں گے نا اگر اس کا بینیفٹ, اس کا فائدہ ان کی جماعت کو ملے, ان کے صاحبزادے کا ان سے زیادہ وہ شہباز صاحب کی گورنمنٹ کی طوالت کے لیے تو نہیں کریں گے. دیکھیے اس سے زیادہ ان کی جماعت کو کیا بینیفٹ ہو سکتا ہے. یہ 15 سال وہ حکومت کر چکے ہیں, یہ ان کا 3rd اور 4th ٹینیور ہے. کسی بھی بادشاہ کو, بہت سارے دنیا کے بادشاہوں کو کبھی 20 سال نہیں ملے کہ کسی جگہ وہ حکومت کر سکیں. تو زرداری صاحب کی پارٹی 20 سال تو رہے گی, اور ان کو کیا چاہیے. پھر جس طریقے سے انہوں نے بلوچستان میں یا اپنی جو کانسٹیٹیوشنل پوزیشنز ہیں وہاں پہ اپنے لوگ بٹھائے ہیں, ایسا نہیں ہے کہ وہ بینیفیشری ہے, اس سے زیادہ اچھا موقع مجھے اس میں ایک پیٹرن نظر آتا ہے. بس آپ سے بھی یہی سوال ہے, زرداری صاحب جو صدر بنے ہیں, مجھے تو میں کنونسڈ ہوں کہ وہ صدر بنے ہی اس مقصد سے ہیں کہ 1.5-2 سال بعد پوری جب یہ سب کو سانس چڑھ جائے, پی ٹی آئی کو بھی سانس چڑھ جائے, پرابلی جو موجودہ فوجی قیادت ہے اس کو بھی سانس چڑھ جائے, بیکاز لڑائی تو ہر جگہ سے اپنا ایک ٹیکس کرتی ہے نا, کسی کے لیے بھی کوئی انفینائٹ نہیں ہوتا کہ فوج بھی رگڑا دیتی جائے گی عمران خان کو, یا عمران خان بھی لڑتے رہیں گے. الٹیمیٹلی کہیں نہ کہیں تو ایک میٹنگ پوائنٹ بنے گا, گفتگو کرنی ہوگی. جیسے میں نے شروع میں کہا, فرق صرف یہ ہے کون پوزیشن آف اسٹرینتھ سے بات کرتا ہے, کون پوزیشن آف ویکنس سے بات کرتا ہے. تو کیا زرداری صاحب اس لیے صدر بنے ہیں کہ ان کی نظر 2 سال 1.5-2 سال بعد چینجز جو ہوں ان کو مینج کریں, اور پی ٹی آئی کو اور ان کا برج بنے, اور پھر آبویسلی پیس میکر ہیں تو پھر کنگ میکر بھی ہوں گے؟ دیکھیں مالک, میرے اپنے خیال میں زرداری صاحب کیونکہ ایوان صدر جو بھی ہے, چاہے سمبولک ہے یا جو بھی ہے, وہ ایک بہت ہی اسٹرانگ پوزیشن ہے, اور زرداری صاحب پولیٹکس میں ریلیونٹ رہنا چاہتے ہیں. زرداری صاحب کا جو ٹارگٹ ہے میرے نقطہ نظر سے, ہو سکتا ہے میں غلط ہوں, ان کا ٹارگٹ پی ٹی آئی نہیں, ان کا ٹارگٹ مسلم لیگ نون ہے, ان کا ٹارگٹ میاں نواز شریف ہیں. اس لیے کہ جو اگر ہم ماضی میں دیکھیں نا کہ ایون جب 2021 میں اگر آپ دیکھیں تو زرداری صاحب اور چودھری پرویز الہی نے ایک پورا پلان بنایا تھا کہ کس طریقے سے مسلم لیگ نون کو پنجاب سے آؤٹ کیا جائے. وہ الگ بات ہے کہ بعد میں جو صورتحال تبدیل ہوئی, ورنہ کئی ملاقاتیں ہوئی تھیں زرداری ہاؤس لاہور میں چودھری پرویز الہی کی, اور چودھری پرویز الہی سے اس زمانے میں میری گفتگو بھی تھی. اس وقت چودھری پرویز الہی نے پی ٹی آئی نہیں جوائن کی تھی, اور وہ عمران خان سے کافی ناخوش تھے. تو ان کا پلان جو تھا وہ یہ تھا کہ کس طریقے سے جو ہے وہ پی ٹی آئی اور پھر پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کاف جو ہے
وہ کسی طریقے سے، اس لیے کہ دیکھیں زرداری صاحب چیزوں کو بھولتے نہیں ہیں، وہ آج تک نہیں بھولے 2015 میں نواز شریف نے ان کے ساتھ سندھ میں کیا کیا تھا. مجھے یاد ہے کہ باقاعدہ ایک اجلاس میں وہ نواز شریف کو یہ کہہ کر اٹھ کے گئے تھے ایپیکس کی میٹنگ میں کہ جو آج ہمارے ساتھ ہو رہا ہے وہ کل آپ کے ساتھ ہوگا. اور ڈاکٹر عاصم کی گرفتاری، انور مجید کے اس کی گرفت کے چھاپا، اور منظور کاکا، ناصر بروئی، وہ اس کا سارا الزام جو ہے وہ نواز شریف صاحب کو دیتے ہیں کہ آپ نے آپریشن کی آڑ میں آپ نے پیپلز پارٹی کو اور سندھ حکومت کو نشانہ بنایا. تو وہ بھولے نہیں ہیں. دیکھیے یہ بھی ابھی آپ سوچیں نا کہ کوئی وجہ نہیں بتائی جاتی کہ آپ کیوں نہیں اس وقت موجودہ حکومت کی کیبنٹ میں جا رہے ہیں. وہ نہیں چاہتے، وہ دیکھنا چاہتے ہیں 5 سال میں بلاول کو وزیر اعظم بھی دیکھنا چاہتے ہیں، وہ 5 سال کے اندر چاہے وہ 2-2.5 سال ہو، اور اس وجہ سے وہ برڈن والا نہیں لینا چاہتے پیپلز پارٹی اپنے اوپر کہ جی گورنمنٹ جائے. اب جس کی طرف فیصل اشارہ کر رہے تھے کہ اگر اکنامک سچویشن بہت زیادہ خراب ہو گئی تو الٹیمیٹلی الزام کس پہ جائے گا؟ وہ تو اپنے آپ کو ڈسٹنس رکھیں گے. یہ مجھے نہیں لگتا شاید کہ زرداری صاحب اور خود عمران خان صاحب کے نیچر کو جانتے ہوئے مجھے نہیں لگتا کہ میں کبھی بھی عمران خان اور آصف علی زرداری کو ساتھ بیٹھے دیکھوں. مجھے بہت کم اس چیز کے چانسز لگتے ہیں کہ اس نہیں. آپ کبھی سوچ سکتے تھے کہ پی ٹی آئی کی ٹاپ لیڈرشپ مولانا فضل الرحمان کے گھر چل کے جائے گی؟ یہ آپ سوچ سکتے تھے؟ دیکھیے میں بتاؤں مالک، اس سے پہلے تو محمود خان اچکزئی جن کا آڈیو پہ چلتا بھی تھا خان صاحب کی سپیچز کا کہ وہ میں تو اس کو بڑا ملنگ سمجھتا تھا، چادر لے کے وہ بیٹھا ہوتا تھا اور وہ ایسا ہے وہ ویسا ہے، وہ ان کا پریزیڈنشل کینڈیڈیٹ تھا. یہ آپ سوچ سکتے تھے؟ وہ بات ٹھیک ہے. تو پھر یہ پیپلز پارٹی کا کیوں نہیں سوچ سکتے آپ؟ نہیں، وہ بات آپ کی ٹھیک ہے، لیکن جو ان کا فوکس دیکھیے اس وقت ووٹ کیا پڑا ہے، جو پی ٹی آئی کا ووٹ پڑا ہے وہ، اور آپ کو پتا ہے کہ جب مولانا فضل الرحمان سے اسد قیصر وغیرہ مل کر گئے تھے تو پی ٹی آئی کے سرکلز میں اس چیز کو بہت برا مانا گیا تھا، اور پی ٹی آئی کا سرکل ان چیزوں کو پر ریئیکٹ کرتا ہے، چاہے آپ اس سے ایگری کریں یا نہیں کریں. لیکن ماضی میں تو ہم نے دیکھا تھا 2007 میں عمران خان، نواز شریف اور قاضی حسین احمد ایک اتحاد کا حصہ تھے. وہ اس کے بعد جو 2008 کے بعد صورتحال تبدیل ہوئی ہے، اور ان کا پورا فوکس 2 ہی جماعتیں رہی ہیں ویسے، ایک پیپلز پارٹی، ایک مسلم لیگ نون. آگے اس اسٹیج پر جا کے جب وہ جیل میں ہیں، وہ پارٹی آؤٹ ہو گئی ہے، سمبل چلا گیا، اس کے باوجود اب پارٹی کا جو مینڈیٹ ان کو ملا ہے، جو پارٹی کو مینڈیٹ ملا ہے اور سنگل لارجسٹ گروپ کے طور پہ ابھر کے آئے ہیں، اس کے بعد یہ مجھے نہیں لگتا یہ قطعی طور پہ کہ وہ کوئی اس طرح کا عمران خان اس طرح کا کوئی بریک تھرو کی طرف جائیں گے جہاں وہ پیپلز پارٹی سے مل کر مسلم لیگ نون کو آؤٹ کرنے کی کوشش کریں. پالیٹکس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن بہرحال میری ناقص رائے میں یہ چیز ابھی مجھے کہیں بھی بریک تھرو ہوتا نہیں نظر آ رہا. ابھی تو نہیں، ابھی تو I agree with you, it's too premature. لیکن فیصل آپ نے اتنا عرصہ خان صاحب کے ساتھ گزارا ہے. کل میرے شو میں اپنے تھے سلمان اکرم راجہ بھی، انہوں نے اس کو رول آؤٹ نہیں کیا، انہوں نے کہا جی پاسبلٹی تو ہر چیز ہو سکتی ہے سیاست میں، تو وہ بھی رول آؤٹ یہی پیپلز پارٹی کا اور سب کچھ. وہ خان صاحب کو آپ نے اتنا، وہ ہمیشہ ہی ڈز دا ان ایکسپیکٹڈ، چاہے وہ نیگیٹو ہے چاہے پرو ایکٹیو ہے، لیکن ان ایکسپیکٹڈ کام کر دیتے ہیں. آپ کے نزدیک بھی یہ ہمیشہ کے لیے یہ ایک ایبسلیوٹ نو ہے کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے اگر الٹیمیٹلی اس کا رزلٹ یہ ہو کہ پی ایم ایل این کی گورنمنٹ الٹ رہی ہے؟ دیکھیں، ایک تو یہ کہ مظہر صاحب کا بالکل تجزیہ ٹھیک ہے کہ جو میاں صاحب نے چھرا گھوپا ہے پیٹھ پر زرداری صاحب کو اور پیپلز پارٹی کو، وہ تو وہ نہیں بھولے، اور ان کی یاداشت بڑی زبردست ہے اس معاملے میں. دوستی اور دشمنی دونوں ہونی چاہیے. البتہ انہوں نے مجھے کہا کہ دشمنی فیصل ایک لفظ ہے جو میری زندگی سے جا چکا ہے. کس نے کہا؟ زرداری صاحب نے مجھے کہا. اور مجھے کہا تو بات تو میں ایکچولی ڈسکشن ہو رہا تھا اس میں نے کہا کہ سر یہاں پہ دوستی اور دشمن 10-15 دن پہلے. تو میں نے ان سے کہا کہ سر میں یا دوست ہوں یا دشمن ہوں. اس میں زرداری صاحب سے ملے تھے 10-15 دن پہلے؟ میں سر زرداری صاحب کی ایک میری رپورٹ ہوئی ہے میٹنگ میں، تو بیٹے جیسا ان کا تو میں بہت میٹنگز کرتا ہوں. پیپلز پارٹی جوائن کر رہے ہیں؟ نہیں. اچھا، ویسے ملے؟ ٹھیک ہے، ویسے ہی مل رہا تھا. تو یہاں تک تو مزہ کی بات ٹھیک ہے، لیکن یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی سے پی ٹی آئی نہیں ملے گی 1.5-2 سال کے بعد، 500% ملے گی. 500% ملے گی. ایک پاسبلٹی ہے اسے ڈائریکٹ مل جائے، انڈائریکٹ یہ کہ ان کے بندے توڑ لیں.
جس کے کبھی ان کا چانسز ہے. زرداری صاحب تو تبھی کوئی موو کریں گے نا اگر چینج کی, اگر پی ٹی آئی ان کے ساتھ جڑے گی تو وہ گورنمنٹ بنا سکتی ہے نا. یہ تو دیکھیں آئنسٹائن کا جو تجربہ ہے نا وہ سال سوا سال ہے میرے حساب سے, لیکن کیونکہ آپ لوگ بہت سارے جمہوری لوگ ہیں, جمہوریت چاہتے تھے ملک کے اندر, مزہ بھی لینا چاہتے تھے, شروع بھی ہو گیا وہ مزہ, ہم تو چاہتے بھی ہیں اس کے تحت تو پھر میں سمجھتا ہوں 2 سال تک بھیجا ہے. لیکن کیونکہ آپ نے پرفارمنس دیکھی ہے اور جو سیاسی لاشوں کا وزن ہے, اب آپ نے دیکھا کہ منشی صاحب نے جو ہے وہ فائنانس منسٹری کے اندر 350 روپے میں وہ ڈالر چھوڑ کے گئے تھے, زبردست کام کیا کیونکہ وہ رشتہ دار ہیں. اور اس کے بعد آپ نے پھر ان کو لگا دیا فورن منسٹر, مطلب فورن منسٹر لگانے کے بعد جو وہ ہماری معیشت کا حال کریں گے, انٹرنیشنل فورم پہ ہمارا کیا حال ہو رہا ہے, کسی گدھے کو, اندھے کو, بہرے کو, گونگے کو, اس کو بھی نظر آ رہا ہوگا. آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ میری سوچ ہوتے ہوئے, ایک عام سا انسان ہوتے ہوئے جس کا 0.1% آئی کیو, وہ آئی کیو میرے پاس نہیں ہے کہ بچی کہہ رہی ہے کہ آنٹی میں گرامر پڑھ رہی ہوں, وہ کہہ رہی نہیں جیوگرافی پڑھ رہی ہوں. تو میرے اندر تو اللہ نے اتنی دی ہے عقل کہ میں ہی اور شی کا فرق کر سکوں, آدمی اور عورت کا فرق کر سکوں. لیکن اگر میرا 0.1% آئی کیو بھی آپ کر لیں تو میں اس فائنانس منسٹر کو, منشی صاحب ہے, ان کو فورن منسٹری کہتا ہے, ان کے نیچے آپ نے 2 لاشیں بھی دی ہیں اس کو اٹھانے کے لیے, سیاسی لاشوں کو, فاطمی صاحب اور جیلانی صاحب. اب ایک وزیر کو چلانے کے لیے 2 لاشیں ساتھ چلے گی, ان کو چلانے کے لیے 4 لاشیں پیچھے اور لگے گی. تو یہ جو ابھی آپ بتا رہے ہیں وزارتیں 19 ہوئی ہیں, یہ واپس 84 کا فگر کراس کر جائے گی ایونچولی. سبھی آئیں گے نا ونڈر بانڈ کے اندر. ابھی پرائیویٹائزیشن ہونی ہے, اس کا پیپلز پارٹی ویٹ کر رہی ہے, نیگوسیشن ہونی ہے جون جولائی کے بجٹ کی, اس کا ویٹ کر رہی ہے, IMF سے نیگوسیشن ہونی ہے. تو پیپلز پارٹی تو ان کو اب یہ مجھے نہیں پتا اس لگام کے آگے گھوڑا ہے یا گدھا ہے, یہ مجھے نہیں پتا. ڈاکٹر صاحب کا سمجھ آتا ہے فورن منسٹر کیسے بن گئے, مطلب کہ ان کی سینٹ بھی ختم ہو رہی ہے, میرا خیال تھا ان کے ایک ہی ایریا آف ایکسپرٹیز تھا. مالک صاحب ساری بحث آپ نے کر دی کہ پیپلز پارٹی پی ٹی آئی, وہ خدا کے بندو, اس میں ایک اور سٹیک ہولڈر ہے اسٹیبلشمنٹ. وہ چاہے گی تو پی ٹی آئی پیپلز پارٹی ساتھ بیٹھے گی نا, وہ نہیں چاہے گی تو زرداری صاحب گورنمنٹ بنا لیں گے, کر لیں گے, بیٹھ جائیں گے, سندھ چلا لیں گے. مجھے ایک بات بتائیں, کیا سندھ میں ایک سسٹم ہے, نہیں مجھے ایک بات بتائیں, کیا انڈیفینیٹلی, جس طرح وہ لوگ کہتے ہیں کہ یار ریاست سے بھی ایک پارٹی انڈیفینیٹلی نہیں ٹکرا سکتی, تو ریاست بھی تو ایک پارٹی کو انڈیفینیٹلی نہیں دبا سکتی نا. ابھی تک تو دیکھیں جو موجودہ اسٹیبلشمنٹ ہے ان کے ہوتے ہوئے تو بھول جائیں, یہ چینج ہو جائیں, کچھ اور ہو جائے, کوئی معجزہ ہو جائے, ہو سکتا ہے کوئی نیا سیٹ اپ آ جائے, ابھی تو نہیں ہوگا. اور زرداری صاحب اسٹیبلشمنٹ کو ناراض کر کے کسی کے ساتھ بیٹھ جائیں, یہ ممکن نہیں ہے, یہ ہو نہیں سکتا. چھوٹا سا آپریشن انہوں نے کرنا تھا اسٹیبلشمنٹ نے, جس کو سو کالڈ, ان کو پتا ہے کراچی میں سسٹم جس کو کہتے ہیں, وہ زرداری صاحب نے نیگوشیٹ کر لیا کہ وہ نہ کریں. جن کا نام ابھی مظہر صاحب نے لیا, مکیش چاولہ, وہ مظہر صاحب نے نام لیا تھا کچھ لوگوں کا, وہ سسٹم کا حصہ ہے. مظہر صاحب تو کراچی رہتے ہیں نا, ان کو پتا ہے سسٹم کیا ہے. بات یہ ہے اسٹیبلشمنٹ مین سٹیک ہولڈر ہے, کوئی مانے نہ مانے, جمہوریت چھوڑ دیں, یہ نام کسی اور چیز کا رکھا ہے جمہوریت. نہیں, وہ تب سب کو پتا لگ گیا جب پرائم منسٹر کے پاس فائنانس منسٹر اپنا نہ ہو, انٹیریئر منسٹر اپنا نہ ہو, تو پھر نظر آ جاتا ہے. وہ کسی نے کل کہا, آپ کو یاد ہے میں نے اس دن کہا کہ یہ پارٹیاں اپنے مشہور پہ عمل نہیں کرتی, پیچھے سے ایک اور منشور آتا ہے نا. تو مقصد یہ ہے کہ اس بحث کو ہم کریں جو پاسبلٹیز میں شامل ہو. پارٹیوں بیچاریوں کا اگر کوئی کرنا بھی چاہے گا, کوئی بیٹھنا بھی چاہے گا, یہ مساق جمہوریت بھی ہو چکی ہے, سارا کچھ ہو چکا ہے, MRD بنی, چیزیں بنی, اتحاد بنے. مقصد یہ ہے کہ جب تک اسٹیبلشمنٹ موجود ہے, اسٹیبلشمنٹ کا ایک پاؤں بیچ میں نہیں ہوگا, وہ کام نہیں ہوگا. اب تو وہ تو کلیئر ہو گیا. دیکھیں جو ان کی کیبنٹ سے پہلا ایڈریس تھا وزیر اعظم کا, اس میں بھی انہوں نے اور چیزیں مینشن, ساری جنرالٹی میں بات تھی, صرف ایک چیز اسپیسیفکلی مینشن کی تھی, وہ تھی SIFC. اگر معاملات SIFC کے تھرو جاتے ہیں تو ہم ادھر ہی جائیں گے. وہ تو ایک ہی اسپیسیفک بات تھی اور وہ SIFC تھی. آج دیکھیں وہ بنی کو 6-7 ماہ ہو گئے. مالک صاحب کبھی بھی ڈائریکٹ انویسٹمنٹ گورنمنٹ نہیں لا سکتی, چاہے آپ الٹے ہو جائیں, گورنمنٹ جو مرضی کر لے. پرائیویٹ انویسٹر, بزنس مین انویسٹمنٹ لاتا ہے باہر سے لوگوں کو. ٹھیک ہے وہ انیشیٹو ان کا ٹھیک ہوگا, میں اس کو برا نہیں کہتا, لیکن ابھی تک اس کے رزلٹ سامنے نہیں آئے. اس گورنمنٹ نے اس کو کنٹینیو کیا, اچھی بات ہے اگر آپ کرنا چاہتے ہیں, اور میں اس حق میں ہوں کہ یہ گورنمنٹ یہ سیٹ اپ جیسے بھی آپ نے بنا لیا. وہ تو اس لیے بھی اس کی اسٹرینتھ کہہ رہے ہیں صاحب, وہ تو اس لیے اسٹرینتھ کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ جو جس طرح UAE والے, سعودی عربیہ, دوسرے, یہ لوگ گارنٹرز مانگتے ہیں, گارنٹی مانگتے ہیں.
جی فوج گارنٹی کرے ہماری انویسٹمنٹ کو فلان چیزوں کو, تو وہ SIFC کے تھرو گارنٹیز ہو جاتی ہیں. وہ گارنٹیز دیکھیں, ابھی انڈر دا ٹیبل یہ ڈسکشن تھی کہ یہ سمپل میجورٹی بھی دی جائے گی, میاں صاحب بنیں گے, سب کچھ تھا باہر والے لوگ. اس میں وہ مت ٹوٹی ہے, وہ ہوا نہیں ہے, اس لیے میاں صاحب بھی نہیں بنے. اور جو کمٹمنٹ تھی جو باہر سے لوگوں نے آنا تھا, چائنیز ہیں, UAE ہے, سعودی عربیہ, تو وہ مت ٹوٹی ہے. اب اگر آپ نے اس سیٹ اپ کو چلانا ہے تو فل فورس سے, کانفیڈنس سے ان کو چلائیں. جو ہمارے 1-2 سال بہت ہی ٹربل والے ہیں ان سے گزرا جائے. آپ نے اپنی پسند کے لوگ لگا لیے ہیں, ان الیکٹڈ لوگ لگا لیے ہیں, چلیں جی کوئی بات نہیں ہے, پاکستان ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے, ہو گیا. کسی کو سمجھ آئے یا کسی کو سمجھ نہ آئے, آپ نے پوچھا, میری تو سمجھ سے باہر ہے, لیکن میں کہہ بھی کچھ نہیں سکتا. تو ایسے حالات میں اس سیٹ اپ کو چلائیے, 1-2 سال اس کرائسس سے نکلیے, کیونکہ اور کسی کے پاس بلیو کریں مالک صاحب کوئی فارمولا مثلا نہیں. نے ایک بات کی کہ PTI کا اور سارا ایشو اور پنجاب کی جو پالیٹکس ہے, وہاں پہ بھی گورنر کا بڑا امپورٹنٹ ہوگا اگر پیپلز پارٹی نے اپنا ریوائیول کرنا ہے. وہاں پہ اب 2 ناموں میں بحث چل رہی ہے, قمر زمان قاہرہ اور مخدوم احمد محمود کا. اور پہلے اطلاعات آ رہی تھی کہ قمر زمان قاہرہ صاحب کا نام فائنل ہو گیا ہوا ہے اور گورنر ہاؤس ایک ایکٹیو پولیٹیکل بیس بنے گا صوبے کے اندر. اب شاید احمد محمود صاحب کا بھی نام بڑا کچھ سیریسلی لوگ کچھ فارورڈ کر رہے ہیں. آپ کی کیا اطلاع ہے, کون گورنر بن رہا؟ میری اطلاع تو سر قاہرہ صاحب ہیں, اور قاہرہ صاحب بہت ہی سوٹیبل ہیں, اور ایک پیپلز پارٹی کے وہ ورکر ہیں جنہوں نے پوری زندگی اس کو دے دی. یہ یونیورسٹی میں میرے سینئر تھے, میری اتنی زیادہ دوستی ان سے نہیں ہے, لیکن ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ جس بندے نے اپنی ساری زندگی ایک پولیٹیکل پارٹی کو دی ہو. مخدوم احمد محمود صاحب بھی دوست ہیں, وہ پہلے بھی بن چکے ہیں, ان کے بیٹے ماشاءاللہ ابھی ایلیٹ ہے نا وہ, تو قاہرہ صاحب کو اگر آپ نے سینٹرل پنجاب میں لانا ہے تو یہ سینٹرل پنجاب میں ایک بندہ گورنر لگتا ہے تو پیپلز پارٹی کے لیے بہت فائدہ ہوگا. ابھی تو دونوں ساؤتھ پنجاب ہو جائیں گے. یہ مخدوم اپنا یوسف زا گیلانی صاحب اگر وہ چیئرمین سینٹ آ رہے ہیں تو وہ بھی ساؤتھ پنجاب ہیں, تو پھر اگر ایم ایم تو اس لیے بھی شاید نہیں بن سکیں گے کہ دونوں ساؤتھ پنجاب سے تو نہیں آپ لگا سکتے. میری اطلاع کے مطابق تو قاہرہ صاحب فائنل ہے. آئی ڈونٹ نو کیا دیر ہے, لیکن اناؤنسمنٹ ہو جائے گی. مظہر ایک بڑا امپورٹنٹ میرے خیال میں کریٹیکل ٹرننگ پوائنٹ بھی بن سکتا ہے, وہ یہ معاملہ جیسے میں شروع میں کہہ رہا تھا, وہ ہے یہ May 9 کے ٹرائلز کا, کہ چلو یہ اوپر نیچے ہو رہی ہے, کبھی ہیٹ بڑھ جاتی ہے اسٹیبلشمنٹ سے, کبھی PTI آگے سے جواب دیتی ہے, پھر ٹو اینڈ فرو چل رہا ہے. لیکن ایک ٹرننگ پوائنٹ ہوگا جو May 9 کے فیصلے ہیں, اس پہ پہلے بینچ بنا, پھر وہ بینچ ٹوٹ گیا لاسٹ ہیئرنگ کے اوپر, دوبارہ بینچ نہیں بنا. کہ کیا امپیکٹ ہوگا اگر یہ فیصلہ ہو جاتا ہے کہ ملٹری کورٹس ہی ٹرائی کریں گی سویلینز کو, پھر شارٹ ہمیں سزائیں نظر آ رہی ہیں, اور اگر سپریم کورٹ کے اوپر کوئی خطرہ نظر آتا ہے کہ وہ ملٹری کورٹس کو نہ کرنے دے اور نئی لا میکنگ بھی ہو جاتی ہے, بیکاز وہ قانون سازی تو سمپل میجورٹی سے ہو جائے گی, تو وہ تو آرمی ایکٹ بھی امینڈ ہو سکتا ہے. دوسری چیز جس کی ہم ذکر سن رہے ہیں, کیا وہ پوائنٹ آف نو ریٹرن ہوگا کہ اس کے بعد PTI اور اسٹیبلشمنٹ کی کوئی بات چیت نہیں ہو پائے گی, یا وہی پریشر ہوگا جس کے بعد ایکچولی بات چیت کی طرف مائل ہو جائے PTI؟ مالک دیکھیے 9 فروری جو ہے نا, یہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے لیے بڑے شاکنگ ریزلٹ ہے, اور جس کے بعد بہت سی چیزیں تبدیل ہوئی ہیں. دیکھیے نواز شریف کو لانے کا مقصد پاکستان میں یہ تو نہیں تھا کہ نواز شریف صاحب جو ہے وزیر اعظم نہیں بنیں گے. لانے کا مقصد تو یہی تھا نا کہ نواز شریف صاحب وزیر اعظم بنیں گے, اسی لیے الیکشن میں تاخیر بھی ہوئی, ورنہ تو الیکشن اکتوبر میں ہو جاتے. یہ جو کچھ بھی ہوا اس کے باوجود PTI کا ایز اے سنگل لارجسٹ گروپ ابھر کے آنا, یہ پاکستان میں بہت ہی ان یوزول ریزلٹ ہے. یہ بالکل بھی ایک نارمل ریزلٹ نہیں ہے, اور اس کے بعد آپ جو بھی اقدامات PTI کے خلاف کریں گے, آپ ان کے ووٹ بینک میں اضافہ کرتے چلے جائیں گے. آپ جتنی سختی کریں گے, جتنا دباؤ ڈالیں گے, کیونکہ مظہر ووٹ بینک تو 5 سال آگے کی بات ہے نا, ابھی تو پاور, اب ہم دوبارہ پاور پالیٹکس میں آ گئے ہیں نا. پاپولر پالیٹکس میں دیکھیں, میرا سوال یہ ہے کہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, ٹوٹلی ان ایکسپیکٹڈ ریزلٹ آیا,
لیکن جو ایونچوالٹی تو وہی آئی نا جو پلے بک نے بنائی ہوئی تھی. گورنمنٹ دوسروں کی بن گئی, صوبوں میں بھی اور وفاق میں بھی, آئینی عہدے بھی دوسروں کے پاس چلے گئے, اور ایک پارٹی جو سارا کچھ جیت کے بھی اب اپوزیشن میں بیٹھی ہوئی ہے. یہ تو ہے گراؤنڈ ریالٹی. اب اس کے اوپر اگر تڑکا لگتا ہے May 9 کے ورڈکٹس کا, تو اس کے بعد کیا ہمیں چینج آف تھاٹ نظر آئے گا پی ٹی آئی کے اندر, کہ ہمیں بالکل ایک اور بہت بڑا کلیش نظر آئے گا؟ مالک, گراؤنڈ ریئلٹی کیا بن رہی ہے؟ گراؤنڈ ریئلٹی صرف یہ نہیں بن رہی کہ گورنمنٹ کس نے بنائی ہے, گراؤنڈ ریئلٹی یہ بھی بن رہی ہے کہ ووٹ کتنا, ووٹر اور کس طرف جا رہا ہے. دیکھیے آپ کر کیا رہے ہیں؟ آپ ملٹری کورٹس کے تھرو یہ سزائیں دیں گے, اس سے پی ٹی آئی کو نقصان تو نہیں ہونا, پولیٹیکلی فائدہ ہونا ہے. مہنگائی جتنی بڑھے گی اس کا فائدہ کس کو ہوگا؟ پی ٹی آئی کو فائدہ ہوگا. آپ جو بھی ایسے اقدامات کریں گے, آپ ان کے پولیٹیکل پروٹیسٹ میں اٹھا کے لوگوں کو وین میں ڈال کے جیل پہنچائیں گے, پی ٹی آئی کو فائدہ ہوگا. یہ ایک نیچرل چیز ہے. جب 2018 میں حنیف عباسی, رانا ثناء اللہ, لیکن ایک فٹیگ بھی تو ہے نا, ایک فٹیگ بھی تو ہے نا, ایک فٹیگ بھی تو ہوتی ہے. فائدہ تو ہوتا ہے لیڈران کو, سڑکوں پہ تو عام آدمی نے مار کھانی ہے. اب جب کل پرسوں اتوار کو جب احتجاج تھا, یوم احتجاج تھا, ہم نے لوگ نکلتے دیکھے, ان نمبرز میں نہیں نکلتے دیکھے. ووٹ ڈالنا خاموشی سے اور پولیس کی مار کھانا May 9 کے بعد ایک فضا چینج تو ہوئی ہے نا. اسٹریٹ پاور تو اس وقت پی ٹی آئی نہیں دکھا سکتی اپنی, بیکاز اس کی فٹیگ تو ہے. اب لوگ اس طرح تو نہیں نکل رہے بیچارے جو جتنا انہوں نے رگڑا کھایا, مارے کھائیں. مالک دیکھیں اصل چیز کیا ہے؟ اصل چیز یہ ہے کہ اس وقت یہ موجودہ حکومت جو ہے یہ کیئر ٹیکر کا ایکسٹینشن ہے. اسی لیے ایسے لوگ اتنی امپورٹنٹ پوزیشنز پہ آپ نے ڈال دیے جن کا تعلق نہ پیپلز پارٹی سے براہ راست ہے, نہ مسلم لیگ نون سے براہ راست ہے. کیا محسن نقوی صاحب کا اپوائنٹمنٹ انٹیریئر منسٹر کیا نواز شریف اور شہباز شریف کی خواہش تھی؟ کیا ان کا تقرر آصف علی زرداری کی خواہش تھی؟ کیا ایک جو ہے وہ آپ نے بنا تو دیا ان کو فورن منسٹر, لیکن ایک طرف آپ نے جیلانی صاحب کو ان کے ساتھ اٹیچ کر دیا, دوسرا طارق فاطمی کو ان کے ساتھ اٹیچ. یہ پورا اسٹرکچر جو ہے, دیکھیں اس وقت موجودہ حکومت کا چلنا میرے نقطۂ نظر سے اسٹیبلشمنٹ کی بھی ضرورت ہے. اس لیے کہ اس وقت کلیش مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کا پی ٹی آئی سے نہیں ہے. اس وقت اٹ از اسٹیبلشمنٹ ورسز پی ٹی آئی. دیٹ از وائی پی ٹی آئی جو اس وقت جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ نہیں چاہے گی کہ یہ موجودہ کولیشن ڈیریل ہو. وہ چاہیں گے کہ ان کو جو ہے وہ کنٹینیو نہیں, وہ تو اگری کرتے ہیں. ان کا تو پورا پولیٹیکل کیپٹل, ہر قسم کا کیپٹل اس میں انویسٹ ہو گیا ہوا ہے. فیصل, اگر یہ May 9 والے اگر یہ چیزیں ہوتی ہیں, یہ ٹرائلز ہوتے ہیں, سب کچھ, کیا یہ کمر ٹوٹے گی پی ٹی آئی کی, یا ایک بہت زیادہ سویر ریاکشن ہوگا اور یہ الٹا بھی پڑ سکتا ہے فار اسٹیبلشمنٹ؟ بیکاز جیسے بیگ صاحب نے کہا کہ اصل پارٹی تو سارے کانفلکٹ میں اسٹیبلشمنٹ ہے. ان کے خلاف ہی پڑا, دیکھیں, اور وہ کہتے ہیں ووٹ عمران کے حق میں نہیں پڑا, ان کے خلاف پڑا. دیکھیں بھائی صاحب, 9 مئی کی تو بہت ہی روتلس اکاؤنٹیبلٹی شروع ہونے جا رہی ہے. اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہونی چاہیے, اور اگر آرمی ایکٹ کو امینڈ کرنا چاہیے بھی, اور ہوگا بھی, اس میں بھی بڑی کلیئرٹی ہے. نہیں, آپ جو کہہ رہے ہیں ہوگا بھی, آپ کیا کہہ رہی ہے؟ اطلاع ہے آپ کی کہ آرمی ایکٹ امینڈ ہوگا؟ سر مجھے تو کچھ نہیں پتا سر. میں تو صرف اپنا جو تھوڑی بہت سیاست جانتا ہوں اس کے تحت ادھر بیٹھتا ہوں. ایک صاحب آپ کیا بیٹھتا ہوں تو تھوڑا بہت پتا چلتا ہے. نہیں, آپ کافی جگہ بیٹھتے ہیں, اس لیے آپ سے پوچھ رہے ہیں. اگر آپ نے اصل جگہ کا نام نہیں, میں یہ کہتا ہوں ہماری بات چھوڑ دیں, ادھر کچھ سنا آپ نے کہ یہ امینڈمنٹ ہو سکتی ہے؟ سر کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جو آپ سناتے ہیں نا, یا آپ سناتے ہیں وہ بھی سن لیا جاتا ہے. اس کو اس طرح لے لے, ٹھیک ہے سر. ہم نے اسٹیبلشمنٹ کی بات کی, بیگ صاحب نے کی. میں نہیں کہتا تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے اندر اسٹیبلشمنٹ کا رول نہیں ہے, لیکن آپ سب چیزوں سے پہلے ایک چیز ہے, ان تک آنے تک بالکل ٹیکنیکلی اس سے پہلے جو 6 پڑھتے ہیں اور 9 پڑھتے ہیں, اگر وہ بیل نہ دے اور کوئی آدمی آگے جیپ پہ بٹھا کے لے جائے تو ہم کھلے عام کہیں گے اتنے کیا, اور ہم اس جیپ کے آگے کھڑے ہو جائیں گے, ہم بھی آگے کھڑے ہو جائیں گے, ٹھیک ہے جی. بٹ جب آپ بیل دے دیتے ہیں تو پھر تو کھلا راستہ. پھر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں بیبی تھا, کاکا تھا, بچہ تھا, ننا تھا, کہ مجھے اس نے کہا تھا, میری کوئی کمزوری تھی, وہ فائل نکالی تھی میرے بچے کی تو میں نے کر دیا. یہ نہیں چلتا. پھر آپ کھڑے ہو جائیں. آپ بولے بیگ صاحب پیچھے سے مجھے کہہ رہے ہیں, مجھے اگر کوئی کہہ رہے تو میں کہوں بیگ صاحب نے مجھے فون کیا, پکڑے بیگ صاحب کو, میں تب تک آپ کا رہ جاتا ہوں بیگ صاحب. لیکن وہ کیا ہوگا, مجھے بریک لینا ہے. میں اس سے پہلے جواب یہ چاہتا ہوں, آپ کے خیال میں
کیا وہ ایک بہت زیادہ کانفرنٹیشن بڑھ جائے گی؟ نہیں بڑھے گی. اور معاملات اب اس لیے نہیں بڑھے گی, ہاتھ سے نکل سکتے ہیں کہ کمر اب اس لیے نہیں بڑھے گی, کمر ٹوٹ جائے گی. اس لیے نہیں بڑھے گی کہ جب آپ نے لوگ آپ کے لیے اگر کھڑے ہوئے, فائر فائٹنگ میں چلے گئے, اشتعال دلا دیا, آگ لگا دی, آپ نے ان کو یتیم و بیوہ کر کے چھوڑ دیا. آپ نے بالکل لاوارث چھوڑ دیا ان کو. یتیم بیوہ تو رائٹ ورڈ نہیں ہے, چھوڑ دیا نا. آپ نے کہا ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. جب آپ نے کہا ہمارا, میں نے کہا بیگ صاحب کو, میں نے کہا ان کو ایکس کو وائی کو زیڈ کو آگ لگا دو جا کے, میں کھڑا ہوں پیچھے. اگر میں کھڑا ہوں نا تو پھر تو 3 اور کوشش کر سکتے. جب میں نے کہا نا کہ میں اب کھڑا نہیں ہوں, تو جو سوچ بھی رکھ رہے ہیں نا وہ بھی پیچھے ہٹ گئے. اور 9 مئی کا دیکھیں, پی ٹی آئی اسپیسیفک نہیں, کوئی بھی پارٹی یہ کام کرے نا, پوری دنیا میں بھی ریاست کا اگر یہ کام ہو تو اس کو آخری چیز جو ہم یہ کہہ رہے ہیں نا کہ خواہش ہے چلے گی چلے گی چلے گی, خواہش تو بہت ساری تھی. خواہش تو میاں صاحب بھی آئے تھے مینار پاکستان میں, بعد میں جا کے ان کو بیل بھی دی گئی تھی. تو اس نے بڑے بڑے ترم خانوں نے جا کے سلام کیا تھا ایمبیسی سے, ایمبیسڈرز اور ڈپٹی ایمبیسڈر. لیکن مین پرپوزز گاڈ ڈسپوزز. بہت ساری چیزیں انسان کی خواہش ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ بھی کہتے ہیں مین پرپوزز گاڈ ڈسپوزز. ٹھیک ہے, تو بھی یہ خواہش ہے نا, یہ حکومت چلے, سب کی خواہش, آپ کی بھی ہے, یہ بیگ صاحب بھی چاہتے ہیں, میں بھی چاہتا ہوں. لیکن سر میں اندھا نہیں ہوں, مسئلہ میرا ہے, میں بہرا نہیں ہوں اور نہ میں گونگا ہوں. میں تو نہیں دیکھ رہا جنہوں نے تباہ کیا تھا ان کو آپ کہہ رہے ٹھیک کر دیں. میں بریک لے لوں اور آپ کے بعد آ کے میں نے آپ سے بھی یہ سوال پوچھنا ہے کہ اگر یہ ٹرائلز ہوتے ہیں اور یہ ٹرائل سویلینس کے ہوتے ہیں, اس کا کیا امپیکٹ ہوگا پی ٹی آئی کے رویے میں اور اوور آل پولیٹیکل سینیریو میں, اس کا کیا اثر ہوگا؟ اس بریک کے بعد. یہ کافی سینسٹیو معاملہ ہے, اسٹے ود اس. ویلکم بیک ٹو دا شو. بریک سے پہلے بیگ صاحب میں آپ کو یہ سوال چھوڑ کے گیا تھا. ایک سیکنڈ مجھے بیگ صاحب آپ کی اجازت ہو. میں سر وہ جمکا جو 2 بہت بڑے اقدامات پاکستانی قوم کے لیے کیے ہیں آئنسٹائن اور نون کی حکومت نے, وہ یہ کیے ہیں کہ ایک تو سب سے پہلے ان کے دونوں بیٹوں کی, میاں صاحب کے بیٹوں کی سزائیں سسپینڈ ہو گئی. آج ماشاءاللہ سے صاحب کا جو اس پہ بری ہو آج ماشاءاللہ سے وہ دونوں بچے بھی ایئرپورٹ آ گئے, والد صاحب بھی گئے ہوئے تھے بچوں کو لینے. لیکن سر میری 2 چیزیں جو بڑی آبزرویشن, ایک یہ کہ جو مانیکا صاحب کی اولاد نے فائدے لی اپنی ماں کو ڈسمینٹل کر کے وہ چلے گئی, بے حیث اور بے شرم اولاد, کہ ماں کے ساتھ جو بھی ہو رہا ہے کوئی اس کا والی وارث نہیں, اور سارے ماں کو کیش کر کے نکل گئے. اسی طرح سر افسوس ہے, کہنا نہیں چاہیے, ویری پرسنل, بٹ آج وہ آ گئے اقتدار کے لیے, لیکن جب والدہ کی باری تھی تو کوئی نہیں آیا. تو یہ بھی قوم کو, آپ کو, مجھے, بیگ صاحب کو دیکھنے کی بہت ضرورت ہے کہ جو انٹیگریٹی ہے نا اور سیلف رسپیکٹ ہے, اس سے آپ جانچیں کہ کون حکمران کیا کرنے والا ہے پاکستانی ملک کے ساتھ. سمپل ہے. چلے یہ تو ایسٹ ٹو زون, اب ہر ایک کا اپنا بیہیویئر ہے, ہم کیا کہہ سکتے ہیں. مریم تو آگے تھی, جیل بھی کاٹی انہوں نے, بیٹے نہیں آئے, تو اب کیا بندہ بڑی کوالیفیکیشن ہے سر. یہ بتائیں, اگر مئی 9 والے کیسز ملٹری کورٹس میں چلتے ہیں, بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ کمر ٹوٹ جائے گی پی ٹی آئی کی, بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ بلٹا ہی ایک امپیکٹ ہوگا اور بہت زیادہ ریاکشن ہوگا. کیا نظر آتا ہے آپ کو؟ بیکاز یہ آپ میرے خیال میں ریمیننگ ایک بہت بڑا ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے. مالک صاحب, آپ کے لاسٹ شو میں نے کہا تھا کہ یہ سارے کام آپ سویلین گورنمنٹ کے حوالے کر دیں. دیکھیں, ایگزسٹنگ لا جو ہے سویلین لا, اس میں بھی اگر ان کو ٹرائل کیا جائے لوگوں کو تو اٹس انف. 8-9 ماہ سے وہ لوگ جیل میں, سارے لیڈروں کو معافی دے دی گئی. جنہوں نے تحریک استحکام میں گئے ان کے سارے گناہ معاف ہو گئے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے انسٹیگیٹ کیا ان لوگوں کو کہ آپ ان انسٹالیشنز پہ جائیں اور جو آگ واگ لگانی, توڑ پھوڑ. میرا خیال ہے کہ سزائیں آپ سویلین میں دیں یا فوجی عدالتوں میں دیں, کوئی فرق نہیں پڑتا. ان کو تھوڑا سا لینینٹ سوچنا چاہیے. سویلینز تھے, ان کو سویلین ٹرائل کر لیجئے, ان کو سزا کافی مل چکی ہے. اور خاص کر جو لیڈیز ہیں, دیکھیں ایک کا فون آیا, آپ نے اس کو چھوڑ دیا اور وہ امریکہ پہنچ گئی ہے. اگر ان میں سے باقی بھی کوئی امریکہ والی ہوتی تو وہ بھی نکل جاتی. مقصد یہ ہے کہ تھوڑا سا لینینٹ سویلین کے حوالے کیجئے. فوج کی بہت زیادہ, اسٹیبلشمنٹ کی بہت زیادہ بدنامی ہو چکی ہے, بہت زیادہ بیشنگ ہو چکی ہے. اس کو تھوڑا سا ان کو چاہیے کہ اپنا امیج بہتر کریں, اپنی چیزیں بہتر کریں, اور ان کو سویلین عدالتوں میں بھی اگر کیس چلیں تو جو قصوروار ہے, ہارڈ ایویڈنس ہے, اس کو سزا ملے گی, اور جس کے پاس ویک ہے اس کو اس حساب سے سزا ملے گی. بس جتنا زیادہ بلڈ اپ ہو گیا ہوا مئی 9 کا, اور اس کو بالکل ایک بنا دیا گیا ہے کہ ڈو اور ڈائی والا میٹر ہے تمام معاملات میں, کیا اسٹیبلشمنٹ کے پاس آپشن ہے 2 قدم پیچھے ہٹنے کا؟
مظہر آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ نہیں، میں ہمیں آواز نہیں آ رہی. آپ سے بھی یہ سوال، کیا اسٹیبلشمنٹ 2 قدم پیچھے ہٹ سکتی ہے اس معاملے میں؟ دیکھیں ہمارے صاحب جو ہمیں یہ بھی تو ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ عمران خان کو بھی شاید پلان ہے اس میں سزا ہونے کا. اگر باقیوں کو چھوڑتے ہیں تو پھر عمران خان کو کیسے سزا ہوگی؟ دیکھیں ہمارے صاحب سے بڑی کلیئرٹی ہونی چاہیے کہ جس نے نعرہ لگایا، جس نے آواز بلند کی، اس کو تو کنونشنل کورٹس میں لے جائے. اس کا تو میں بھی ہوں، لیکن ریاست کے اندر جہاں وہ ماں کا کردار ادا کرتی ہے، اور ٹھیک ہے خواتین کے اوپر ایک رحم دلی نظر آنی چاہیے، دکھانی چاہیے، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ماں کا بھی آپ سینہ چھنی نہ کریں نا. تو 9 مئی ان پرٹیکولر جو انسیڈنٹ ہوا ہے اس میں تو معافی ہو نہیں سکتی، نہ فوج قدم پیچھے کر سکتی، نہ کرنا چاہیے. کہ اب ریاست جب یہ کام کرنے پہ آ جائے گی اور ریاست کے خلاف آپ یہ کام کرنے کھڑے ہو جائیں گے، ملک ٹوٹ جائے گا. سو اس میں بڑی کلیئرٹی ہونی چاہیے کہ آپ نے جو تمسخر اڑائے ہیں شہیدوں کے، جو تنصیبات اڑا دی ہیں، دشمن ملک بھی پلان کرتا ہے کئی سالوں تک، جو کہ اب وہ کس نے کیا اور کس نے نہیں کیا اور کیا کیا وہ تو بڑا ایویڈنٹ ہے اور وہ بڑا کلیئرٹی سے، اور جو کرنے والے تھے انہوں نے آگے بتا دیا ہے. کافی رگڑا پڑ بھی گیا. اس میں پرابلم پتہ ہے کیا بیگ صاحب، اس میں ہوا لیڈروں کو چھوڑ دیا آپ نے، اور لیڈروں کو آپ نے چھوڑ دیا. بالکل صحیح بات ہے. جنہوں نے پریس کانفرنس کر کے چھوڑا ہے ان کو بھی رگڑنا چاہیے، اور جو اس کا حصہ ہے، جو بھی اس کا حصہ ہے، یہ ہے، میں ہوں، آپ ہیں، کوئی اور پولیٹیکل پارٹی کا ہے، اس میں کوئی معافی نہیں ہے. اس میں کوئی معافی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ ریاست آپ کو اس لیے بچانی ہے کہ آپ نے ملک بچانا ہے، ورنہ ملک ٹوٹ جائے گا. اس کے اندر بڑی کلیئرٹی ہونی چاہیے. دیکھیں جب بیچ میں جو قانونی داؤ پیج بھی ہوئے جس میں سسپینڈ کر دی گئی کہ آپ آ کے یہاں سپائنگ کر لیں، وہ سب شکیں بھی اڑا دیں. پھر میں نے آپ کو پروگرام میں آیا کہا تھا کہ یہ شکیں ریورس ہوں گی، ریوائیو ہوں گی. ایسے اقدامات نہ کریں جدھر آپ کے ادارے ملک توڑنے کے لیے آمنے سامنے آگے کھڑے ہو جائیں. اور اس کیس کے اندر مجھے لگتا ہے آپ کسی کو ماما چاچا پیو بننے بھی. مظہر کوئک کامنٹ فرام یو آلسو. یہ مجھے بتائیں کہ کیا اسٹیبلشمنٹ کے پاس، فوج کے پاس آپشن ہے 2 قدم پیچھے ہٹنے کا مئی 9 کا، جو یہ سزاؤں کا معاملہ اور سب کچھ؟ جیسے بیگ صاحب کا خیال ہے کہ کم اول تو معافی دے دیں، یا کم از کم سویلین کورٹس پہ معاملہ چلے. فیصل ڈزنٹ ایگری. کیا جتنا بڑا یہ بن گئی ہے بات، آپشن ہے فوج کا پیچھے ہٹنے کا؟ دیکھیں مالک، ایک تو یہ کہ اس کیس میں بہت تاخیر کی ہے انہوں نے. یہ دیکھیے بالکل اسی طرح مجھے وہ یہ کیس بالکل اسی طرح ڈیل کرتا ہوا نظر آیا جیسے 22 اگست کا کراچی میں ایم کیو ایم لندن کے خلاف. آج تک 22 اگست چل رہا ہے، آج تک آپ نے کوئی 8 اتنے سال ہو گئے اس میں. یہی چیز اس میں یا تو یہ کہ یہ مہینے 2 مہینے 3 مہینے میں جو ہے آپ کیسز نمٹا دیتے جن کے بارے میں ایویڈنسز وغیرہ تھے. آپ نے الیکشنز ہو گئے، الیکشن میں ایک مینڈیٹ آ گیا، ایک پارٹی کو مینڈیٹ ان سینس کہ ان کے لوگوں کو ان کو وہ بڑی پارٹی بن کے ہو گئے. اب اگر آپ سزا دیں گے، اب اگر آپ یہ ساری چیزیں کریں گے، میں پھر یہ کہہ رہا ہوں کہ سیاست میں یہ چیزیں ہمیشہ جو ہے اس کا ریئیکشن بالکل الٹا ہوتا ہے. شاید کوئی سڑکوں پہ ریئیکشن نہ ہو، لیکن ووٹر کی اب یہ جیسے حسین نواز، حسن نواز، یہ آپٹکس کس کے فیور میں جا رہے ہیں؟ یہ آپٹکس پی ٹی آئی کے فیور میں جا رہے ہیں. یہ ساری چاہے اس میں جو بھی لاجک ہو، آصفہ بھٹو کو آپ نے جو ہے وہ خاتون بل، یہ آپٹکس میں کی بات کر رہا ہوں. یہ سارے پولیٹیکل آپٹکس پی ٹی آئی کے نیریٹو کو اسٹرانگ کرتے ہیں، یہ پی ٹی آئی کے نیریٹو کو ویک نہیں کرتے. پولیٹیکلی پی ٹی آئی جو ہے وہ ووٹر کے لیول پر جو ہے مزید اسٹرانگ ہو رہی ہے، اور اس کا نیریٹو مزید، اور دوسروں کا نیریٹو ویک ہو رہا ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ آپٹکس منیمائز کریں، جو ایکسپلوئٹ نہ دوسری پارٹی کرے. اور بہرحال اس پہ تو باتیں اور چلیں گی. مظہر آپ کا بہت شکریہ، وقت ختم ہو گیا. فیصل آپ کا بہت شکریہ، بیگ صاحب آپ کا بہت شکریہ. ناظرین 2-3 باتیں بڑی کلیئر ہیں جس پہ آئی تھنک سارے ایگری کرتے ہیں. ایک تو سارے ایگری کر رہے ہیں کہ زرداری صاحب ٹروٹو نہیں بنے، اور یہ بھی کہ نظام 1.5-2 سال تو کم از کم چلتا نظر آتا ہے. اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ کیا چیزیں ہوں گی، اور شاید تبھی پیس میکر کا رول پلے کریں جب وہ کنگ میکر بھی اپنی مرضی سے بنے اور اپنی ہی پارٹی کو اس کا فائدہ ہو. لیکن میں اس پہ کنکلوڈ کروں گا کہ مئی 9 کہ جو ٹرائلز ہیں، جو فیصلے ہیں، یہ ایک بہت بڑا ٹرننگ پوائنٹ ہوگا، اور اس پہ شاید ادارے کو بھی بہت لانگ ٹرم ویو لینا چاہیے چیزوں کا، اور شخصیات سے آگے بڑھ کے دیکھنا ہوگا. یہ مسئلہ خالی عمران خان کو نیچا دکھانے کا نہیں ہے، بلکہ یہ بہت ضروری ہے کہ فوج اور ادارہ یہ کہیں نہ نیچے چلی جائے، اس کی پریسٹیج اور سب کچھ. تو ان چیزوں کا ہولسٹک ویو لینا پڑے گا، اور لانگ ٹرم ویو لے کے فیصلے کرنے چاہیے. ریاست جب بھی نرمی کرتی ہے، رحم دلی کا مظاہرہ کرتی ہے اپنے شہریوں کے ساتھ، تو یہ کبھی کمزوری نہیں ہوتی.
اس پہ سوچنا چاہیے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.